نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم صدق اللہ العظیم وبلغنا علی رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت دے نال بلند آواز دے نال ہدیہ درود و سلام پیش فرماؤ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا تو بعد نہایت ہی عزت دلائق معزز محترم صاحبزادہ قاری غلام مصطفیٰ الحق سیدی صاحب اور سٹیج دے جلوہ فروز علماء اور مشائخ اور معزز و محترم گرامی قدر سامعین، اج اساں اس بابرکت رات دے اندر مقدس گھر دے اندر خوبصورت عنوان دے اندر موجود ہاں۔ دعا کر دیاں کہ اللہ تعالیٰ سنسارہ نو اس رات دیاں برکتہ نصیب فرمائے، اور یقیناً نصیب ہو سن، کیونکہ اتھے جڑی موجود ہے بغیر کسی لالچ تو بغیر کسی حرص تو آیا بیٹھا ہے، اور اللہ تعالیٰ دلان دے نیتاں دیکھ دے اور اللہ تعالیٰ پھر نواز دے۔ اللہ تعالیٰ سب دی حاضری قبول فرمائے، سب نو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور اپنے کرم نال نوازے۔ معزز محترم گرامی قدر سامعین، اگر دنیا دے نظام دی طرف نظر دوڑاؤ نا تو ایک جتنا بڑا عہدہ ہو سی اتنی بڑی ذمہ داری ہو سی۔ تو سب میری گفتگو سمجھ رہے ہو؟ بس سمجھیں دے آوائے میں بڑی مختصر نہیں گفتگو کرساں، میں دسیساں کہ انسانیت کیا ہے، اس رات انسانیت کیا ہے اور مقصد بعثت انسانیت کیا ہے۔ سمجھ آ رہی؟ دیکھو نا، جتنا بڑا عہدہ ہو سی اتنی بڑی ذمہ داری ہو سی۔ مثال دے طور تے ایک بندہ انسپیکٹر ہے، اس دی ذمہ داری سپاہیاں تو زیادہ ہو سی۔ دوسرا ڈی پی او ہے، اس دی ہور زیادہ ذمہ داری ہو سی، کیونکہ اس دا عہدہ بڑا ہو گئی ہے۔ ایم پی او سی دا اس دی ہور زیادہ ذمہ داری ہو ویسی، ایم این اے او سی تے ہور زیادہ ذمہ داری ہو ویسی، وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم، یعنی جتنا بڑا عہدہ ہوندہ ویسی ذمہ داری اتنی بڑی ہوندی ویسی۔ سمجھ آ رہی؟ جتنا بڑا عہدہ ہوندہ ویسی ذمہ داری اتنی بڑی ہو سی۔ ہن دیکھو اللہ نے انسان نو کیڑا عہدہ عطا فرمایا۔ اللہ نے پہلے 6 قسمہ چاہیاں۔ کتنی قسمہ جی؟ 6 قسمہ۔ پھر فرمایا 6 قسمہ چاہ کے فرمایا کہ میں انسان نو سارا تو سونا پیدا فرمایا ہے۔ اللہ دی 17,000 مخلوق ہے، 17,000 مخلوق ہے، 17,000 مخلوقات چو اللہ نے جس نو سب تو زیادہ شرف عطا فرمایا، جس نو سب تو زیادہ عظمت عطا فرمائی، جس نو سب تو زیادہ فضیلت عطا فرمائی، جس نو سب تو زیادہ کرم عطا فرمایا، جس نو سب تو زیادہ اپنا قرب عطا فرمایا، وہ انسان ہے۔ گویا اے انسان، تیرا مقام ساری کائنات تو بڑا ہے، پتہ ہے لگا کہ تیری ذمہ داری بھی ساری کائنات تو بڑی۔ اگر تیرا مقام بڑا ہے تو پھر تیری ذمہ داری بھی بڑی ہے۔ جی
اگر تیرا مقام بڑا ہے تو تیری ذمہ داری بھی بڑی ہے. آؤ ذمہ داری دی طرف. اے اللہ اتنی عظمت فرما دیتی ہے, اتنی فضیلت عطا فرمائی. اے اللہ زمین نو سادے واسطے بچھا دیتے ہی, اے اللہ آسمان نو سادے واسطے سجا دیتے ہی, اے اللہ جانورن سادے واسطے مسخر کر دیتے ہی, اے اللہ درخت اور پہاڑوں نو ساری خدمت چلا دیتے ہی, اے اللہ ساری مخلوق نو ساری خدمت کے اندر لا دیتے ہی. اے اللہ اتنی بڑی عظمت عطا فرمائی, اتنی بڑی فضیلت عطا فرمائی. یا اللہ ڈپٹی کی ہے, ذمہ داری کی ہے. فرمایا کوئی اتنی بڑی ذمہ داری نہیں ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. ساری کائنات تیرے واسطے پیدا فرمائی, تین اے انسان میں اپنے واسطے پیدا فرما دیتا ہے. تو آجا میری بارگاہ جھک, آجا میری بارگاہ دے اندر جھک جا. اے انسان تیری بہت بڑی ذمہ داری ہے. اے انسان تیرا عہدہ بڑا, تیری ذمہ داری بڑی. اور توجہ طلب گالے ہے. اچھا دیکھو نا ایک دفعہ دنیا دی طرف نظر پھیرو, دنیا دی طرف نظر پھیرو. جتنی مخلوق ہے, سورج اللہ دی مخلوق ہے کہ نہیں ہے؟ ہے نا جی. کیسی ڈیوٹی ادا کر رہی ہے سورج, اپنی ذمہ داری کیسی ادا کردہ بھی ہے. بڑے ٹائم تے طلوع ہوندہ ہے, بڑے ٹائم تے غروب ہوندہ ہے, ایک منٹ دا فرق نہیں دیندہ. بڑی خوبصورت ڈیوٹی ہے. رات اپنی ڈیوٹی بڑی خوبصورت, دن اپنی ذمہ داری بڑا ایسا انداز دے اندر اپنا رہے ہے. اللہ دی ساری مخلوق اس مخلوق ہے جو جس دی جیڑی ڈیوٹی لگی بڑے آسان انداز دے اندر نبھا رہے ہے. لیکن اے حضرت انسان, سب تو عظمت والا ہو کے, سب تو شرف والا ہو کے, جیڑی تین ذمہ داری ملی, جیڑی تین ڈیوٹی ملی, اپنے اندر جھانک اور پھر دیکھ کہ تو اس ڈیوٹی نو کتنا ادا کر رہی ہے, تو اس ذمہ داری نو کتنا نبھا رہی ہے. دیکھو نا اللہ نے دعائیں شیعہ بیان کی ہیں. توجہ دینا میری گفتگو دی طرف. میں ذرا اتنا بہت کڑاکے دار خطیب نہیں ہوں کہ میں تو جگا بھی سکا, لیکن کوشش ہے کہ میں گل سمجھا سکا. اللہ نے دعائیں چیزیں بیان کی ہیں, اللہ نے شرف بھی بیان کیتا ہے, اور اللہ نے اوقات بھی بیان کیتی ہے. توجہ دینا میری طرف, توجہ میری طرف. اللہ نے شرف بھی عطا کیتا ہے, اللہ نے اوقات بھی دسی انسان نو. من ای شیء خلقہ من نطفہ. اللہ فرماندہ تیرا شرف بھی ہے, لیکن یہ نہ بولے تیری اوقات کی ہے. من ای شیء خلقہ. علماء موجود ہیں, انہیں کل پوچھو ترجمہ. اس دا معنی ہے کہ انسان تیری اوقات کی ہے. من نطفہ, ایسے قطرے دی پیداوار ہیں. کپڑے تے لگے تے کپڑا نپاک ہو ویندے, زمین تے جس جگہ تے لگے اس جگہ نپاک ہو ویندی, جسم تے لگے جسم نپاک ہو ویندے. ایسے گندے قطرے دی پیداوار ہیں. اے انسان اس قطرے چو پیدا کر کے ساری مخلوق تو اگر فضیلت عطا فرمائی, اگر عظمت عطا فرمائی, اگر شرف عطا فرمایا ہے, اس واسطے فرمایا ہے کہ تو میری بارگاہ دے اندر جھک جا, تین سجدے دی توفیق عطا فرمائیے. اچھا انسان جس ٹائم اللہ نے دعائیں شیعہ بیان کی تھی, اوقات بھی اور شرف بھی بیان کیتا ہے اللہ نے, لیکن انسان جس ٹائم اے دعائیں چیزاں بھول ویندے, انسان جس وقت دعائیں شیعہ بھول ویندے, خاص طور تے عروج دے وقت, خاص طور تے ترقی دے وقت, انسان اپنی اوقات بھی بول ویندے, انسان اپنی ذمہ داری بھی بول ویندے. اے دو شیئیں یاد رکھنی ہیں.
ذمہ داری اور اوقات شرف تو بعد دی گل ہے. انسان اپنی ذمہ داری بھی بھول ویندا ہے اور انسان اپنی اوقات بھی بھول ویندا ہے. اس وقت انسان اپنے آپ نو خدا سمجھدا ہے. توجہ دینا. اللہ فرماتا ہے کہ میں انہیں کر دے ساں. زندگی اور موت میرے ہاتھ میں قبضہ قدرت کے اندر ہے. لیکن جس ٹائم انسان عروج تے پہنچتا ہے نا آتا ہے میں تین مار دے ساں, میری وجہ تو زندہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے واقعات اور ایسی نصیحتاں کئی مقامات تے اللہ نے ذکر فرمائیاں کہ اے انسان جس وقت تین عروج ملے, جس وقت تین ترقی ملے, اس وقت تو اپنے شرف نو بھی سمجھ اور اپنی ذمہ داری نو بھی سمجھ. میری گفتگو سمجھ آ رہی؟ بہت زیادہ مشکل تو نہیں ہے. میں بیان یہی کرنا ہے, قرآن پاک نہیں تو میں ہون ویندا پیا, موضوع دی طرف میں ہون آ رہا ہوں. اے انسان ذمہ داری نو بھی سمجھ اور شرف نو بھی سمجھ. لیکن جس وقت انسان عروج پکڑ دے, ترقی پکڑ دے, پھر انسان باغی ہو ویندا. اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات تے ایسے ذکر فرمائے. ایک بڑا خاص مقام ہے جتھے اللہ نے ذکر فرمایا ہے قارون دا. سمجھ آ رہی نہیں؟ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام دے دور دا آئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دا چچا زاد بھائی بھی آئی, بڑا خوبصورت بھی آئی. اور جیڑی کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام تے نازل ہوئی اس دا قاری بھی آئی. لیکن وہ سرکش ہو گیا ہے. کیوں؟ اس نو عروج مل گیا ہے. جس ٹائم اس نو عروج ملنا ہے نا, قرآن بیان کرتا پیا, عروج ملنا ہے اس نو, وہ نبی دے خلاف ہو گیا, وہ اللہ دے خلاف ہو گیا. اللہ نے پہلے اس دا عروج دا ذکر کیتا, عروج سماعت کرو. اللہ نے فرمایا ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغا علیہم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قارون جیڑا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قوم چوائی. فبغا علیہم, اور اس قوم نو بڑی تکلیف دیندہ آئی. وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْقُنُوزِ, اے اس دا عروج ہے. وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْقُنُوزِ, اللہ فرماتا ہے اس دے خزانے اتنے بڑے ہن, اس دے خزانے اتنے بڑے ہن کہ ما ان مفاتحہ لَتَنُوا بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ. اللہ فرماتا ہے اتنے بڑے خزانے ہیں کہ انہاں خزانہ دیاں چابیاں ایک پوری جماعت رل کے نہیں چاہ سکتی. چابیاں خزانہ دیاں. اللہ اکبر. اتھے مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اس دے خزانے دیاں چابیاں صرف 70 اٹھ چاہندہ آئی. اگر چابیاں دا اے حال ہے کہ چابیاں دے نال 70 اٹھ بھری ویندین, تو اس خزانے دا کے عالم ہو سی, اس مال دا کے عالم ہو سی جیڑا اللہ نے اس نو عطا فرمایا. اللہ فرماندہ ایک بڑی طاقتور جماعت رل کے اس دے خزانے دی چابیاں نہیں چاہ سکتی, اتنا میں اس نو خزانہ عطا فرمایا آئی. لیکن جس وقت اللہ نے حکم فرمایا زکاة دا, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس نے آکا کہ بھئی اللہ نے تین اتنا مال و دولت عطا فرمایا ہے, اپنے مال کوئی حصہ کاٹ رب دا بھی کوئی تقسیم کر. جمع کیتی آنے تو وہ اللہ تعالیٰ دے نبی دے خلاف ہو گیا. نعوذ باللہ من ذالک, اس تہمت لگائی, سرکش ہو گیا. جس وقت اس سرکش ہوئے ہیں نا, تو اس قوم دے جڑے نیک لوگ ہیں انہیں 5 چیزاں قارون نے دسیاں. کتنی اشیاں؟ وہ اتنی اہم چیزاں کہ اللہ نے قرآن دے اندر اس دا ذکر فرمایا. توجہ ہیں جی, بیٹھ جاؤ بھئی, بیٹھ جاؤ, آپ بیٹھ جائیں, میری گفتگو سماعت کریں. وہ اتنی اہم چیزاں کہ اللہ نے قرآن دے اندر انہاں دا ذکر فرما دیتے. ہن وہ چیزاں سنو پھر میری گفتگو ختم.
ٹھیک ہے دعا کر سمے کہ کو چیزاں پوریاں بھی ہو ونجن او 5 شیاں پلے بننیاں ٹھیک ہے ذمہ داری دی بھی سمجھ آوے سی شرف دی بھی سمجھ آوے سی ٹھیک ہے اس کے آکھے اس قوم نے انہاں آکھے کہ اِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ اس دی قوم نے اس نو آکھے کہ اے قارون زیادہ اطراء نہیں اللہ اکبر لا تفرح زیادہ اطراء نہیں ان اللہ لا يحب الفرحین کیونکہ اللہ تعالیٰ تکبر کرن والا نو اللہ تعالیٰ غرور کرن والا نو اللہ تعالیٰ اطراء والا نو پسند نہیں فرماندہ اے قارون اگر اللہ نے تین مال عطا فرمایا ہے اللہ نے تین عزت عطا فرمائی اتنا زیادہ تکبر نہ کر اتھے تفردہ کے معنی تکبر تفردہ معنی ہوندے خوشی لیکن خوشی 2 قسمہ دی ہوندی ہے ایک خوشی ہوندی ہے کہ انسان نو کوئی نعمت ملے کوئی عظمت ملے اللہ دے طرفوں کوئی شرف ملے تو او خوش ہوندے اور پھر خوش ہو کے شکرانے دے طور تے اللہ دی راہ دے اندر مال تقسیم کر دے شکرانے دے طور تے لوگا دے اندر تقسیم کر دے لوگا نو کھوان دے اللہ دی بارگاہ دے اندر جھک بین دے ایک خوشی ہے دوسری خوشی یہ ہے کہ جس وقت اللہ اس نو نواز دے وہ اپنی اوقات بھول بین دے جس وقت اللہ اس نو نواز دے وہ اپنی ذمہ داری بول ویندے ایسی خوشی نے اللہ نے فرمایا کہ لا يحب الفرحین کہ اللہ اطران والا نو تکبر کرن والا نو پسند نہیں کردہ اور اس تکبر دے کئی واقعات قرآن پاک دے اندر موجود ہیں میں گفتگو نو تھوڑا مختصر کرنا تاکہ میں مکمل بھی کر سکا اپنی گفتگو نو سورہ کاف دے اندر ایک بہت بڑا واقعہ موجود ہے جس دے اندر ایک کافر اور مسلمان دا واقعہ بیان کیتا گیا ہے کہ اس کافر نو اللہ نے مال و دولت عطا فرمایا اس نے تکبر کیتا وہ اس طرح ہے نا آزو مالاؤں و نافرہ من کا مالاؤں و آزو نافرہ یعنی وہ ساکے کہ میرا مال بھی بڑا میرا خاندان بھی بڑا میں تیرے تو آلہ تو غریب ہے تیرے کل کچھ بھی نہیں تو اس مسلمان دوست غریب آئی وہ ساکہ اتنا اطراء نہیں اتنا تکبر نہ کر جس رب تین عطا فرمایا ہے اور رب تیرے کل گھن بھی سکتا ہے وہ آکھن لگا کہ میرے کل اتنا مال آگئی ہے اتنی دولت آگئی کہ ہون کوئی اس نو تباہ نہیں کر سکتا قرآن دے اندر آیات موجود ہیں اللہ فرمان دے کہ میں اس تے اپنا عذاب نازل فرمایا سارا کچھ اس تے تباہ ہو گیا جس ٹائم سب کچھ تباہ ہویا پھر افسوس کرن لگا کہ کاش کہ میں اپنے دوستی گال من گندہ کاش میں اپنے شریک دی گل من گندہ آج میرے نالی میں نہ ہوندہ تو معزز و محترم گرامی قد سامعین پہلی نصیحت پہلا واس جڑا اللہ نے سن فرمایا لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین کہ کبھی تکبر نہیں کرنا کبھی خوش نہیں ہونا اور ایسی خوشی جس کے اندر تکبر ہوئے کیونکہ اللہ تعالیٰ اس نو پسند نہیں کردہ دوسری چیز اللہ نے فرمایا کہ اس دی قوم نے اس نو نصیحت کی تھی وَابْتَغِي فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارُ الْآخِرَةِ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ دوسری نصیحت انہیں یہ کی تھی کہ اے قارون جڑا اللہ نے تین مال عطا کیتا ہے نا تیرا کام بن دے کہ تو اس مال دے ذریعے آخرت دا گھر تلاش کر اللہ اکبر اس مال دے ذریعے آخرت دا گھر تلاش کر اللہ اکبر حضرت علی دا ایک قول ہے میں گفتگو بس ختم کرنا حضرت علی دا ایک قول ہے حضرت علی نے فرمایا کہ اے بخاری شریف دے اندر ایک قول موجود ہے آپ نے فرمایا دنیا جا رہی ہے اور قیامت
آ رہی ہے، لوگ موجود ہیں، کوئی دنیا نو چاندن، کوئی آخرت نو چاندن، لیکن لوگوں مل تواری نصیحت ہے کہ ہمیشہ آخرت نو چاونا ہے، نہیں دنیا نو نہیں چاونا۔ اگر اللہ نے تین جوانی دیتی ہے، جوانی تے دنیا واسطے لا چھوڑی، ایک دے آڑا آسی جوانی بھی ختم، دنیا بھی ختم۔ اللہ نے تین دولت عطا فرمائی، ایک دن آسی دولت بھی ختم، دنیا بھی ختم۔ اللہ نے تین ذہانت عطا فرمائی، ایک دن آسی اے ذہانت بھی ختم، تیری دنیا بھی ختم۔ اللہ نے تین طاقت عطا فرمائی، تو طاقت دنیا واسطے لائی، ایک دن آسی اے دنیا بھی ختم، طاقت بھی ختم، مال بھی ختم، دنیا بھی ختم۔ لیکن اگر اللہ نے تین جوانی عطا فرمائی، اللہ نے تین طاقت عطا فرمائی، اللہ نے تین مال عطا فرمایا، اللہ نے تین عظمت عطا فرمائی، اے ساریاں چیزاں تو آخرت واسطے وقف کی تیاں، اور لوگوں دنیا ختم ہو ویسی تیری جوانی ختم نہ ہو سی، دنیا ختم ہو ویسی تیرا مال کدی ختم نہ ہو سی۔ کیوں؟ کیونکہ تو سارا کچھ وقف کر چھوڑا۔ آخری حدیث پاک اگر اجازت ہوئے تھا میں آخری حدیث پاک مسلم شریف دی سنا کے پھر ختم کر دے سا، اپنی گفتگو وائنڈ اپ کر سا۔ مسلم شریف دی حدیث پاک ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ نو فرمایا ابن آدم ہک کا صدا لگا دے، پتہ کیڑی؟ مالی مالی مالی، میرا مال میرا مال اور میرا مال۔ ہیں جی، حضور پاک نے فرمایا کہ ابن آدم دی یہ گال ہے کہ ہمیشہ مال مال کر دے۔ حضور نے فرمایا میرے صحابہ تو ان پتہ ہے انسان دا اصل مال کیڑے؟ اے گال سنو دے پھر ختم۔ تو ان پتہ ہے انسان دا اصل مال کیڑے؟ عرض کی تھی حضور دسو کیڑے؟ فرمایا انسان دا مال ترائے قسمت ہے، جیڑا اس دا اصل مال ہے۔ پہلا مال جیڑا اس کھا کے ہضم کر چھوڑے، اے اس دا اپنا مال ہے۔ دوسرا جیڑا اس پا کے بسیدہ کر چھوڑے، یعنی ہنڈا چھوڑا، اے بھی اس دا اپنا مال ہے۔ تیسرا جیڑا اس صدقہ کر کے آگے بھیج چھوڑے، اے ترائے مال اس دی ہیں۔ باقی جیڑا مال ہے نا وہ تیرا مال نہیں ہے بلکہ تو مال دیں۔ یہ میری گال بڑی توجہ والی ہے جی، مال تیرا نہیں ہے، تو مال دیں۔ جس وقت اس مال نو تو رب دی راہ دے اندر خرچ کرچی پھر وہ تیرا مال بن ویسی، وکرنے تو مال دا کہہ دی تو گویا اچھا دیکھو نا، یہ دو چیزاں اور کہ جڑے نا دو مال کھا کے ہضم کر چھوڑن والا تے پا کے ہنڈا چھوڑن والا، اے دو مال تے ختم ہو وینے، توجہ دینا، اے دو مال ختم ہو وینے، لیکن حساب باقی ہے، حساب باقی ہے۔ جیڑا مال صدقہ کر کے تو اگے بیچ چھوڑا ہے، اے تیرا مال ختم نہیں ہویا، انہاں دو مالاں دیا حساب باقی ہے، اس مال دی جزا باقی ہے، اس مال دی جزا باقی ہے۔ ایک اور حضرت علی دا قول، حضرت علی فرماندے اللہ نے رزق نو سخاوت دے اندر پوشیدہ کر دیتے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم، اللہ فرماندہ ایمان والو خرچ کرو جلدی جلدی، من قبل ان یاتی یوم، اس تو پہلے کہ قیامت آوے، لا بیع ولا خلۃ ولا شفاع، نہ کوئی دوست نہ کوئی مددگار نہ کوئی سفارش۔ تو گویا اللہ نے رزق نو سخاوت دے اندر پوشیدہ رکھ دیتا ہے، مال جمع کرن نال گھٹ دے، تقسیم کرن نال مال ود دے۔ اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔